بدي يرى ميلان دري غاوري كوميونتي محلك بيلتي بختن مدينما تي مويد مختلف تي دبي اي وجه ده محل بختو هم مبن بعدي کوئی مل اول ما میں اردو میں شروع کی دا تابعدی اور مدد اردو تھاموڑ جاری کی میں منا چاچا بیٹھتی توتا کاکا کو منا کاکا بیٹھتو عمرانی کاکا بیٹھتو مجھے عمرانی کاکا آئے موچر کن زور شاکر سے مجھلیا چر کن خوشحال تھی ارے میں اول سے میں قطار میں بیٹھتی اچر مزہ کی آئے گی گن بعدی اشیرہ میں حلوڑ یا میں نے میداش میں پروگرام بھی شریک کی یہی میں کریڈٹ زور سر کے بھائی دو عمرانی سر کے بھائی دو یہی چر گھرے کام کی دو ایارک یہ خدا دیارک یارک تروالی زبان میں کاؤنسل جس طرح پشتوں میں جرگہ کہتے ہیں ہم اس کو یارک کہتے ہیں جس طرح کھوار میں مارکہ کہتے ہیں برشسکی میں مارکہ کہتے ہیں شنا میں بیاک کہتے ہیں اس کو تروالی میں یارک کہتے ہیں اور اگر آپ ان الفاظ کی ذرا آپ اس کا تجزیہ کریں تو یہ ایک ہی اسے بنے نکلتے ہیں یارک کا مطلب ہے کہ لوگ آپس کے جو مسائل ہیں ان کو سب نے مل کر ان کو کس طرح حل کرنا ہے اس کا کس طرح حل نکالنا ہے اس کو یارک کہتے ہیں تو یارک یہ نوجوانوں کا ایک یارک ہے اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھی مثبت سرگرمیاں شروع کی ہیں مطلب لوگوں کو بچوں کو کتابیں پڑھانا آپس میں کتابوں پر بحث کرنا اور پھر اپنے کلچر یا کلتور پر کام کرنا اور امن اور آشتی کے لیے کام کرنا اور سب کو ساتھ ملا یہ بنیادی ان کے کام کا مقصد ہے اور ان کے لیے ہم ان کو شاباشی دیتے ہیں اور جو جہاں تک میرا تعلق ہے تو ایک تروالی شاعر کا وہ شعر ہے دوال شیدو ماشو آکھیا برے انگولا دوال شیدو ماشو آکھیا برے انگولا میرے شاعر تھیلی ہمی شیرین لپٹا توال میں یہاں دنیا کو بتاؤں دنیا آپ حساب کریں توال اور انگولا میرا یہ کلچر اور میری یہ زبان اور صرف میری نہیں پورے شمال کی یہ زبان یہ کلچر یہ میرا انگولا ہو گیا اور یہ اب پوری دنیا خبر ہوئی ہے کہ میں زبان پر کام کرتا ہوں میں کلچر پہ کام کرتا ہوں تو لہٰذا برملا اعلان کرتا ہوں کہ آپ یہ میرا انگولا ہے میں نے اس کو سر پہ ڈالنا ہے میں نے اس کو یہ میرا محبوب ہے یہ میرا محبوب ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میں آپ نے بہت ہی ایک پڑھے لکھے بہت ہی ایکٹیوسٹ پشتوں کے آپ تصریف صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں وہ بھی تشریف لائے ہیں آپ فرنٹ پہ آئیے سر فرنٹ پہ آئیے ان کے لیے ویلکم یہ خصوصاً وہاں لنڈاکی سے یہاں آئے اچھا تو آپ کلچر یا ثقافت یہ ایک لفظ یہ کلچر یا ثقافت ہماری زبان میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے کوئی کیونکہ ہماری زبانوں میں یہ چیزیں کوئی ایک مخصوص لوگوں کے یا مخصوص علاقے کی نہیں ہوا کرتی تھی یہ ہر ایک اس میں سارے لوگ شامل ہوتے تھے اس لیے اس کلچر کے اندر جو مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے تھے لیکن کلچر ثقافت اب ثقافت کا نام لے لے تو ذہن میں ایک فوراً ایک بات ہمارے پاکستان میں ایک بیانیہ بنایا ثقافت کا نام صرف میوزک آتا ہے حالانکہ ثقافت یا کلچر بہت گہری سمندر سے بھی گہری ایک چیز ہے ہمیں جو کلچر نظر آتا ہے وہ سمندر میں جو آئس برگ ہوتا ہے سمندر میں جو برف کا پہاڑ ہوتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے ہمیں کلچر حالانکہ کلچر تو اندر دبا چھپا ہوا ہے کلچر بہت ہی گہرا ہے اس میں موسیقی اس میں آپ کا یہ طرز تعمیر آپ کے لباس آپ کے بولنے کا انداز آپ کی زبان آپ کے رسم و رواج آپ کے خیر فخیر یہ سارے اس میں اس کے آپ کے اقدار آپ یہاں کیا سوچتے ہیں کلچر یہاں بہت ہے یہاں ہم کیا سوچتے ہیں اور کس طرح ہمیں
یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم سوچیں، ہمیں کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ ہم سوچیں. تو کلچر، اور کلچر پیدا کیسے ہوا، یہ ایک بڑی کہ کلچر جب انسان ہے دنیا میں، جب سے انسان ہے تو انسان کے ساتھ کلچر پیدا ہوا ہے، اور جب تک دنیا میں انسان ہوگا کلچر رہے گا. انسان بغیر کلچر کے نہیں جی سکتا، کیونکہ جب انسان پیدا ہوا دنیا میں آیا تو اس کا سامنا نیچر کے ساتھ ہوا، نیچر قدرت فطرت کے ساتھ ہوا. نیچر اور کلچر، اب نیچر کے ساتھ جو قدرتی مظاہر تھے یا جو قدرتی اعمال تھے فطری، جو فطرت میں نے کیے، جیسے سیلاب ہوا، بھونچال، کیا زلزلے ہو گئے، جیسے دنیا کس طرح بن گئی، پلانٹ، یہ پودے، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ برف، یہ اپنا بادل، ان کے ساتھ جب انسان کا سامنا ہوا تو انسان نے ان کو اپنے طور پر سوچا اور ان کو معانی دی، ان کو مطلب دیے، مطالب دیے. ان مطالب اور ان معانی دینے کو کلچر کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے پرانے زمانے میں، آپ کو جس زمانے میں جہاں تک انسان کی سمجھ ہوتی تھی وہ اسی حد تک وہ ایک اپنی کلچر یا نیچر کی سمجھ رکھتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آفروسٹن ہوا، اخروٹ کے درخت کے نیچے مت سو کیونکہ آپ پر وہ قابوس بیٹھتا ہے، سیوئے یا جنویا. تو پر آپ انہوں نے ایک دیکھے نا، ہمارے بیچ ایک کلیش پیدا ہوتا ہے، ایک ٹسل، ایک کشیدگی پیدا ہوتی ہے. یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کسی اور صورت میں نکلتی ہے، ضرور کسی اور صورت میں. آپ دیکھیے نا، جتنے انہوں نے پشتون کلچر کو دبایا گزشتہ 40 سالوں میں، کس قدر مزاحمتی شاعری پیدا ہو گئی اور ایک مزاحمتی موسیقی آ گئی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ دبانے سے نہیں ہوگا. ہمیں یہ چاہیے کہ میرا جو نظریہ ہے، میرا جو آئیڈیا ہے، میں دوسروں پر نہ ٹھونسوں، میں مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالوں اور مکالمہ کروں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. میں جو سمجھتا ہوں، میں حرف آخر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ایک رائے پر قائم ہے کہ حرف آخر ہے، بس یہ فائنل ہے. اس سے بات نہیں چلتی ہے. آپ بیٹھیں، اگر آپ کو ایک چیز سے مسئلہ ہے، آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال ہے تو آپ بیٹھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. یہ بچے جو ہمارے آ رہے ہیں ان کو کس طرح سمجھانا ہے اپنی، اور ہمیں اب یہ جو زبان اور ثقافت پہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. آپ کو پتہ ہے نا، ہم جیسے قومیں، یعنی جو سوات میں یا تروالی، گاوری، یہ پشتون، یا جو چھوٹی قومیں ہیں جن کی تعداد کم ہے، وہ مطلب ایک تو وہ تاریخ کے اس ملبے میں کھو گئے ہیں. وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی شناخت ختم ہو رہی ہے، ان کی پہچان ختم ہو رہی ہے، ان کی زبان ختم ہو رہی ہے. اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہے تو یہ لوگ پھر لٹکتے ہوئے سسپینڈڈ رہتے ہیں اور یہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی جو زبانیں ہیں چھوٹی، ان کو چھوٹی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو جس کے بولنے والے کم ہیں، یا جو ہماری ثقافتیں ہیں، ان کو بچانے کی اور ان کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات، ایک اور اہم بات، جو ہم کہتے ہیں نا یہ میرا کلچر ہے، یہ اس کا کلچر ہے، یہ اس کا کلچر ہے، یہ ویسے ہم بولتے ہیں. کوئی چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کلچر میں ہے اور یہ اس کلچر میں اس طرح ہے، ورنہ کلچر ثقافتوں کے بیچ جو سرحدیں ہیں وہ دھندلا گئی ہیں. آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ تروالی کلچر ہے، یہ پشتون کلچر ہے. کہاں سے تروالی کلچر شروع ہوتا ہے، کہاں سے پشتون کلچر شروع ہوتا ہے، کہاں سے پنجابی کلچر شروع ہوتا ہے، کہاں سے پشتون ہوتا ہے، کہاں سے بلوچی ہوتا ہے، کہاں سے سندھی ہوتا ہے. یہ مطلب جو ہمارے کلچرل جو لائن ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک بات پکڑ کر یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ میرا کلچر ہے، بس یہ میرا کلچر ہے، میں ہی سب سے بہتر ہوں، میں ہی سب سے آگے ہوں. نہیں، یہ نہیں کرنا ہے. میرا کلچر میں کچھ ایلیمنٹس، کچھ عناصر جو اگر میری شناخت بناتی ہیں، وہ اگر مختلف ہے آپ کے کلچر سے، آپ کی ثقافت سے، لیکن بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں، اور ان مشترکات کو دیکھنا ہے
اور اپنے اور یہ جو تفرق ہے، جو ڈفرینسز ہے، اس کا مطلب اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کو بہت اس کی تعریف کرنی ہے، اس کو چاہنا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس طرح مشترکات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہاں یہ جو ینگ لڑکے، نوجوان لڑکے انہوں نے پروگرام کیا ہے، اب انہوں نے یہاں کتابیں بھی بہت رکھی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بچے وہ کتابیں دیکھیں۔ انہوں نے بچوں کو یہاں ایک تعلیمی سرگرمی بھی کرائی ہے اور بچوں کو اس میں شامل کرایا ہے، ہمارے بڑے بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سے کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ ہے نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک امن ہو، آشتی ہو، اور لوگ آپس میں مل جل کر رہیں۔ تو آپ یہاں جو جتنے ابھی جو صبح سے تو بہت سارے لوگ تھے، ابھی کم ہو گئے، تو اس کے بعد جو مشاعرہ ہوگا، پھر جو آپ کی چھوٹی کچھ تقریب، کچھ شاید کچھ کیا انٹرٹینمنٹ کی ایک سرگرمی ہوگی، آپ وہ کر لیں، اس میں بچوں کو شامل کر لیں، نوجوانوں کو شامل کر لیں، بڑوں کو شامل کر لیں، اور ایک بہترین طریقے سے کر لیں، اور کسی کو نہ کسی سے مسئلہ پیدا کرے اور نہ کسی کی باتوں کو خود کے لیے مسئلہ بنائیں۔ یہ آپ کو میں پھر تیرک کو بتا رہا ہوں کہ کسی کی باتوں کو نہ اپنے لیے مسئلہ بنائیں اور نہ کسی کو کی بیجا مخالفت کریں، بس اپنا کام کیجیے گا، اور جس قدر بہترین طریقے سے ہو اس طریقے سے کیجیے گا۔ اور ہمارے دیکھیں نا، یہ آپ کی یہ سرگرمی کا اتنا اثر ہے کہ منگورا سے بھی لوگ آئے ہیں، ابوہا سے بھی ہمارے صاحب متصرف صاحب آئے ہیں، ابھی منگلور سے بھی لوگ آئے ہیں، ابھی کمراٹ سے بھی ہمارے ڈاکٹر حضرت بلال صاحب آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ لوگ کتنا آپ کے اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کو دیکھیے، مثبت چیزوں کو دیکھیے۔ شکریہ تیرک، آپ کو شاباشی، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔